اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب تلاوت و مسائل قرات۔ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے کہ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا اور ہاتھ سے اس کو چھونا بھی، اور یہ سب عبادتیں ہیں۔ تلاوت شروع کرتے وقت اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے، اور اس صورت سے پہلے جہاں بسم اللہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے ورنہ مستحب۔ تلاوت کے دوران کوئی دنیاوی کام کرے تو اعوذ باللہ بسم اللہ پھر پڑھ لے، اور دینی کام کیا مثلا سلام یا اذان کا جواب دیا یا کلمہ طیبہ وغیرہ اذکار پڑھے تو اعوذ باللہ پھر پڑھنا اس کے ذمہ نہیں۔ گنیا وغیرہ۔ سورہ برات توبہ سے اگر تلاوت کی تو اعوذ باللہ بسم اللہ کہہ لے، اور جو اس کے پہلے سے تلاوت شروع کی اور سورہ برات آ گئی تو بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں۔ گنیا۔ اور سورہ توبہ کی ابتدا میں نیا اعوذ باللہ جو آج کل کے حافظوں نے نکالا ہے بے اصل ہے، اور یہ جو مشہور ہے کہ سورہ توبہ ابتداءً پڑھے جب بھی بسم اللہ نہ پڑھے، یہ محض غلط ہے بہار شریعت۔ گرمیوں میں صبح کو قرآن مجید ختم کرنا بہتر ہے، اور جاڑوں میں اول شب کو کہ حدیث شریف میں ہے جس نے شروع دن میں قرآن ختم کیا شام تک فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جس نے ابتدائے شب میں ختم کیا صبح تک فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو گرمیوں میں چونکہ دن بڑا ہوتا ہے تو صبح کے ختم کرنے میں استغفار ملائکہ زیادہ ہوگی، اور جاڑوں کی راتیں بڑی ہوتی ہیں تو شروع رات میں ختم کرنے سے استغفار زیادہ ہوگی۔ گنیا۔ جب ختم ہو تو 3 بار قل هو اللہ پڑھنا بہتر ہے۔ لیٹ کر قرآن پڑھنے میں حرج نہیں، جبکہ پاؤں سمٹے ہوں اور منہ کھلا ہو تو یوں ہی چلنے اور کام کرنے کی حالت میں بھی تلاوت جائز ہے۔ جب دل نہ بٹے اور دل بٹے تو مکروہ ہے۔ غسل خانے اور نجاست کی جگہوں پر قرآن مجید پڑھنا ناجائز ہے۔ قرآن کریم جب بلند آواز سے پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر سننا فرض ہے، جبکہ وہ مجمع سننے کی غرض سے حاضر ہو، ورنہ ایک کا سننا کافی ہے، اگرچہ اور اپنے کاموں میں ہوں۔ فتاوی رضویہ۔ مجمع میں سب لوگ بلند آواز سے پڑھیں کہ آوازیں ٹکرائیں گی، یہ حرام ہے۔ اکثر مجموعوں میں جہاں قرآن خوانی ہوتی ہے مثلا تیجوں میں سب بلند آواز سے پڑھتے ہیں، یہ حرام ہے۔ ایسے موقعوں پر کہ پڑھنے والے جمع ہوں حکم ہے کہ آہستہ پڑھیں۔ عورت کو عورت سے قرآن مجید پڑھنا غیر محرم نابینا سے پڑھنے سے بہتر ہے کہ اگرچہ وہ اسے نہیں دیکھتا مگر آواز تو سنتا ہے، اور عورت کی آواز بھی عورت ہے، یعنی غیر محرم کو بلا ضرورت سنانے کی اجازت نہیں۔ قرآن کریم پڑھ کر بھلا دینا گناہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے ثواب کے کام مجھ پر پیش کیے گئے، یہاں تک کہ تنکا جو مسجد سے آدمی نکال دیتا ہے، اور میری امت کے گناہ مجھ پر پیش ہوئے تو اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ آدمی کو سورت یا آیت دی گئی، اس نے یاد کر لی اور بھلا دیا۔ آداب تلاوت میں سے یہ بات بھی ہے کہ تلاوت کرنے والا باوضو قبلہ رو یک جہت ہو، کہ تلاوت میں خلل ڈالنے والی چیزیں روبرو نہ ہوں۔ اچھے کپڑے پہن کر قرآن کریم کو کسی پاک صاف اونچی چیز یا مثلا تکیہ پر رکھ کر اور ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرے۔ صحیح ترجمے والا قرآن کریم مثلا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی کا مل جائے، اور ہر جگہ ملتا بھی ہے تو اس کے ترجمے اور معانی کو بھی غور سے پڑھے کہ قلب و قبر کی روشنی اور بڑھے، اور تلاوت سے فارغ ہو کر اپنے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے دعا کرنا نہ بھولے۔ جنب اور حیض و نفاس والی عورت اگرچہ خود نہ قرآن شریف پڑھ سکتی ہے نہ چھو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی قرآن کریم پڑھے اور اس کے پاس کوئی جنب
یا حیض و نفاس سے نکلی ہوئی بے نہائی عورت بیٹھی ہو تو قرآن عظیم کی تلاوت میں کوئی حرج نہیں۔ فتاویہ رضویہ۔ قرآن مجید پرانا بوسیدہ ہو گیا، اس قابل نہ رہا کہ اس میں تلاوت کی جائے، اور یہ اندیشہ ہے کہ اس کے اوراق منتشر ہو کر ضائع ہوں گے تو کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر احتیاط کی جگہ دفن کر دیا جائے، اور دفن کرنے میں اس کے لیے لحد بنائی جائے تاکہ اس پر مٹی نہ پڑے، یا اس پر تختہ لگا کر چھت بنا کر مٹی ڈالنے کہ اس پر مٹی نہ پڑے۔ ہاں، مصحف شریف پرانا بوسیدہ ہو جائے تو اس کو جلایا نہ جائے۔ عالمگیری۔ قرآن کریم کو دوسری کتابوں مثلا فقہ و تفسیر سب سے اوپر رکھیں، اور قرآن کریم جس صندوق میں ہو اس پر کپڑا وغیرہ نہ رکھیں۔ عالمگیری۔ کسی نے محض خیر و برکت کے لیے اپنے مکان یا دکان میں قرآن مجید رکھ چھوڑا ہے اور تلاوت نہیں کرتا تو یہ گناہ نہیں، بلکہ اس کی یہ نیت باعث ثواب ہے، مگر تلاوت قرآن سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ جس کمرے میں قرآن مجید رکھا ہو اس میں بیوی سے صحبت کرنا جائز ہے جبکہ قرآن کریم پر پردہ پڑا ہو۔ عالمگیری۔ مسلمانوں میں یہ دستور ہے کہ قرآن مجید پڑھتے وقت اگر اٹھ کر کہیں جاتے ہیں تو بند کر دیتے ہیں، کھلا ہوا چھوڑ کر نہیں جاتے۔ یہ ادب کی بات ہے، مگر بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر کھلا ہوا چھوڑ دیا جائے تو شیطان پڑھے گا۔ اس کی اصل نہیں۔ ممکن ہے کہ بچوں کو اس ادب کی طرف توجہ دلانے کے لیے کسی نے اپنی طرف سے یہ بات کہہ دی ہو جو مسئلہ بن گئی۔ قرآن کریم کے آداب میں یہ بھی ہے کہ اس کی طرف پیٹھ نہ کی جائے، نہ پاؤں کو اس سے اونچا کریں، نہ یہ کہ خود اونچی جگہ پر ہو اور قرآن مجید نیچے ہو۔ بہار شریعت۔ قرآن مجید کو جزودان اور غلاف میں رکھنا ادب ہے۔ صحابہ تابعین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے زمانہ سے اس پر مسلمانوں کا عمل ہے۔ بہار شریعت۔ مصحف یعنی قرآن شریف کو بوسہ دینا بھی صحابہ کرام کے فعل سے ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ صبح بوسہ دیتے تھے اور کہتے تھے یہ میرے رب کا عہد اور اس کی کتاب ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی مصحف کو بوسہ دیتے اور چہرے سے مسح کرتے تھے۔ در مختار۔ قرآن کی قسم بھی قسم ہے، اگر اس کا خلاف ہوگا کفارہ لازم آئے گا۔ رد المختار وغیرہ۔ قرآن کی کسی آیت کو عیب لگانا یا اس کی توہین کرنا یا اس کے ساتھ مسخرہ پن کرنا یا مذاق و دل لگی میں قرآن مجید کی آیتیں بے موقع پڑھ دینا کہ لوگ سن کر ہنسیں، یہ سب باتیں کفر ہیں۔ بہار شریعت۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام اور مذہب اہل سنت و جماعت پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ قرآن و تلاوت میں اتنی آواز آہستہ پڑھنے میں بھی ضروری ہے کہ پڑھنے والا خود سن سکے۔ اگر کسی نے نماز و تلاوت میں اس قدر آہستہ پڑھا کہ خود نہ سن سکا، اور کوئی معنی مثلا شور و گل یا ثقل سماعت اونچا سننا بھی نہیں، تو نہ نماز ہوگی نہ تلاوت۔ اسی طرح جن معاملات میں نطق کو دخل ہے، یعنی جہاں کچھ پڑھنا یا کہنا مقرر کیا گیا ہے، اس سے یہی مقصود ہے کہ کم از کم اتنا ہو کہ خود سن سکے۔ مثلا جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا یا طلاق دینا، یا مثلا آیت سجدہ پڑھنے پر سجدہ واجب ہونا وغیرہ۔ عالمگیری۔